الشيطان الرجيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. سورہ بقرہ آیت نمبر 29 ہے. پچھلے آیت سے آیت نمبر 28 سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ڈانٹنا شروع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل ذکر کر رہے ہیں اپنے توحید پر. پچھلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے دلیل ذکر کیا تھا، دلیل عقلی انفسی. آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ دلیل ذکر کر رہے ہیں، دلیل عقلی سفلی. پچھلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اے انسان، اگر آپ اپنے طرف دیکھو تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ آپ کا خالق اللہ ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق کی ہے اور آپ کی ہر ضرورت کو اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں. تو آپ کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اب آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ اس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں جو نعمت انسان کے بقا اور انسان کی زندہ رہنے کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے، جو کہ زمین ہے، اور وہ چیزیں جو اس زمین میں ہے. آیت کا مختصر انداز میں خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے فائدے کے لیے بنائی ہیں. تو جب ان چیزوں کے بنانے کا خالق اللہ ہے اور اللہ نے آپ کے فائدے کے لیے بنائی ہے، تو آپ لوگوں کو عبادت بھی اللہ کی کرنی چاہیے. اور ایسی ذات جو کہ ان ساری چیزوں کا خالق ہے اور جس نے آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے، اگر آپ اس خالق کو یک تنہا رب نہیں مانتے اور اس کی عبادت نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے. هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقہ جس نے پیدا کی ہیں آپ کے لیے، لکم آپ کے فائدے کے لیے، ما فی الارض جمیعا وہ ساری چیزیں جو اس زمین میں ہے سب کے سب. تو جیسے میں نے پہلے کہا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا انعام ذکر کیا ہے جس کا تعلق انسان کے بقا کے ساتھ اور انسان کے زندہ رہنے کے ساتھ ہے، اور وہ زمین ہے. کیونکہ انسان، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ منہا خلقناکم، اس زمین سے ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے اور اس میں آپ واپس جائیں گے، اور قیامت کے دن اس زمین سے ہی آپ اٹھیں گے. تو زمین سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے بقا کے لیے، اور کھانے کی پینے کی ساری چیزیں زمین سے ہی نکلتی ہے. اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم، ہوا جو ہے اسے ضمیر کہا جاتا ہے، اور الذی اسماء موصولہ ہے. یہ دونوں معرفے ہیں. اور هو الذی، جب اللہ تعالیٰ نے اسماء اشارہ میں سے ایک اسم اور اسماء موصولہ میں سے ایک مثل، ایک اسم، دونوں معرفوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ آسمان اور زمین اور کل کائنات کی تخلیق میں کوئی حصہ دار نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آسمان اور زمین اور کل کائنات کی تخلیق اور پیدائش میں کوئی حصہ دار نہیں ہے، کوئی دوسرا بنانے والا نہیں ہے، کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، تو جب صرف اور صرف خالق اللہ ہے تو عبادت بھی صرف اور صرف اللہ کی ہی کرنی چاہیے.